خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے نیند میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ کلمات پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد سے فرمایا کہ جب آئندہ خواب میں ڈرو، نیند میں گھبراہٹ محسوس ہو تو یہ کلمات پڑھا کرو: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے اس اللہ کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے سے، گناہوں پر ابارنے اور اکسانے سے، اور اس بات سے ہی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، میرے پاس آئے، مجھے تنگ کرے، مجھے وسوسے ڈالے، مجھے پریشان کرے اور مجھے بہکائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے ہیں۔ صرف یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی، اعوذ باللہ پڑھنے کی اہمیت کو کچھ اور انداز میں بھی اجاگر کیا، امت کو سمجھایا ہے کہ اعوذ باللہ یعنی اللہ کے پناہ میں آنے کے کتنے بڑے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برس، کوڑ، پاگل پن سے تعوذ پڑھا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ خطرناک بیماریاں ہیں جو معاشرے میں نفرت کی نگاہ، لوگ اس سے بڑا نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں برس سے، پھلبیری کی بیماری، پاگل پن سے، کوڑ کے بیماری سے، اور دوسری جو بدترین بیماریاں ہیں، جو بدترین بیماریاں ہیں، ان تمام سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو ہمیں اس تعوذ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس تعوذ کے کلمے کو اپنے زبان پر جاری رکھنا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں بڑا غور و فکر کر کے اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم سب پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، قدر نہ کرتے کرتے ناشکری میں یہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہے۔ تو نعمتوں کے چھن جانے سے بھی اللہ کے نبی نے اسی تعوذ کے استعمال کیا، اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیرے عافیت کے پھر جانے اور تیرے اچانک عذاب سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے کیا کرتا ہوں؟ اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے، اور اس تعوذ کی اہمیت کتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اے اللہ، میں تیرے نعمت کے زائل ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عافیت کے پھر جانے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری اچانک ناراضگی کا پناہ مانگتا ہوں، تیرے اچانک عذاب کا پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے ہر قسم کی ناراضگی سے میں کیا کرتا ہوں؟ اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، بعض لوگوں کو شیطان تنگ کرتا ہے، نمازوں میں آ کر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ نماز میں اگر آپ کو شیطان تنگ کرنا شروع کرے تو اس وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے جو وظیفہ بتایا ہے، جو نسخہ بتایا ہے، جو حل بتایا ہے، یہی تعوذ ہے۔ یہی کیا ہے؟ اللہ کے پناہ میں آنا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان اکثر شیطان حائل ہو جاتا ہے، یعنی مجھ پر قرات و نماز خلط مل کر دیتا ہے، مجھ پر میری قرات خلط مل کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن العاص سے کیا فرمایا؟ یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جسے خنزب کہا جاتا ہے،
جب تم دوبارہ ایسی کیفیت محسوس کرو، جب تم اس کے حائل ہونے کو دوبارہ محسوس کرو، جب یہ دوبارہ تمہیں تنگ کرے، تمہیں خیالات میں الجھائے، تمہیں وسوسے ڈالنا شروع کرے، تو اس وقت تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ کیا کرو؟ یہی تعوذ استعمال کرو، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور پھر اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تم کیا کرو؟ تتکارو، 3 دفعہ ہلکا سا تم کیا کرو؟ تتکارو۔ تو یہ تعوذ کے فوائد ہے کہ انسان کے نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو خنزب نامی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نماز اور قرات میں حائل ہو جاتا ہے، اس کا حل اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب 3 دفعہ تتکارو۔ سخت مصیبت اور بری تقدیر سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، یہ تعوذ استعمال کیا ہے۔ علم نافع کے بجائے ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایسا دل جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے خالی ہو، اس دل سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کا استعمال کیا، پناہ مانگی ہے۔ ایسی نماز جو انسان کو فائدہ نہ دے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ پناہ مانگی ہے۔ گمراہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ برے اعمال اور خطرناک بیماریوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ استعمال کیا، پناہ مانگی ہے۔ اعضائے بدن کے شر سے، یعنی انسان کے جو بدن کے مختلف اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء کے شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ استعمال کیا ہے، پناہ مانگی ہے۔ برے دوست اور برے ساتھی اور برے ہمسائے کے شر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ تعوذ استعمال کیا، پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح فکر اور غم، کاہلی، سستی، قرض دار ہونا، دنیا اور آخرت کے مصائب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پناہ مانگا ہے۔ غلبۃ الرجال، لوگوں کے غلب آنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے۔ شماتۃ الاعداء، دشمنوں کا خوش ہو جانے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ پناہ مانگی ہے۔ شرک سے بھی اللہ کے نبی نے تعوذ کیا ہے۔ اسی طرح جادو اور ٹونے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ استعمال کیا، پناہ مانگی ہے۔ اور قرآن مجید کے اگر ہم آخری صورتوں پر غور کریں تو آخری صورتوں میں ہے یہی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہی تعوذ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ جو اہمیت ہے اس بات کی کہ اللہ کی پناہ میں آنا یہ کتنا ایک عظیم عمل ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم قرآن مجید کی ابتدا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت، جو نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کے معنی ہے آغاز اور ابتدا کے، چونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا اور قرآن مجید کی آغاز ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا ابتدا، قرآن مجید کی آغاز۔ یہ مکی صورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے جیسے پہلے کہا گیا کہ اس کا نمبر نزول کے اعتبار سے، آسمان سے نیچے آنے کے اعتبار سے قلب اطہر رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5ویں صورت ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے 4 صورتیں اور نازل ہو چکی تھی، اور اس صورت کا آیاتوں کا تعداد وہ 7 ہے، 25 کلمات ہے، اور اس میں 113 حروف ہے۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی چیز کے ناموں کا کثرت دلیل ہے اس چیز کی عظمت اور شرف کا، اس چیز کی عظمت اور شرف کا۔ یہ چونکہ صورت بڑے عظمت والا، بڑے شرف والا، بڑے مقام والا صورت ہے، اس لیے اس کے نام بھی بہت سارے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن، ام الکتاب،
اسی طرح الشفاء، الرقیہ، الصلاح، اس کے مختلف نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکے میں نازل ہوئی، سب سے پہلے صورتوں میں سے، یعنی پانچویں یہ صورت ہے۔ اس سے پہلے 4 صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی۔ وہ 4 صورتیں، ان میں سے پہلی صورت سورۃ العلق کی ابتدائی آیاتیں، دوسری صورت سورہ مدثر، تیسری صورت سورہ مزمل، اور چوتھی صورت سورہ نون والقلم وما یسطرون، اور پھر 5ویں صورت اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الفاتحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ اس کے نام جیسے آپ کو بتایا کہ کسی بھی چیز کے اگر کثرت نام زیادہ ہو کسی بھی چیز کے، تو وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ چیز انتہائی اہمیت والا ہے، بڑے عظمت اور شرف والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نام سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے جو چیدہ بڑے مشہور نام ہے، ان میں سے پہلا نام ام الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، قرآن العظیم، سورۃ الشفاء، سورۃ الصلاح، اسی طرح الرقیہ، الکافیہ، الکنز اور سورۃ الحمد، اس کے مشہور ناموں میں سے مفسرین کرام نے اپنے اپنے تفسیروں میں درج کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اس سورت کی اہمیت کا پتہ چلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے نماز پڑھی، کوئی بھی نماز ہو، نکرہ ہے، کوئی بھی نماز ہو، جماعت کے ساتھ ہو، انفرادی ہو، نفلی ہو یا فرضی ہو، دن کا ہو یا رات کا ہو، کوئی بھی نماز ہو، جس کسی نے نماز پڑھی اور سورۃ فاتحہ اس نماز میں نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، پوچھا کہ اے صحابی رسول، ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں، یعنی میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا: اقرأ بها فی نفسک، اس فاتحے کو اس دوران جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے نفس میں پڑھو، یعنی آہستہ آہستہ اس کو پڑھو۔ پھر فرمایا: فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت دیکھے، عظمت دیکھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ فرمایا نصفین، 2 حصوں میں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ایک حصہ بندے کے لیے وہ کچھ ہے اس میں سے جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے خود اس کی تشریح کی، فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب انسان، کوئی بھی انسان ہو، میں اور آپ میں سے کوئی بھی XYZ ہو سکتا ہے، کوئی احمد عبد الرحمن ہو سکتا ہے، کوئی عائشہ فاطمہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس نماز میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کی یہ کہتے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب انسان کوئی بھی مرد ہو یا خاتون، نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، جب یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، قال، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بزرگی بیان کی اس بندے نے میری۔ قال مرتن ففوض الی عبدی، بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب یہ بندہ یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ بات، یہ عہد، یہ وعدہ، یہ ایگریمنٹ
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کریں گے، کرتے ہیں اور کریں گے، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جب انسان یہ بات کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وہ وعدہ ہے، عہد ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ میں دوں گا، بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے ما سأل، جو اس نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ یہ کہتا ہے، جب کوئی بندی یہ کہتی ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ، تو اللہ فرماتے ہیں هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملنا ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کس کا؟ سورۃ الفاتحہ کا، کہ اللہ نے اس کو نماز قرار دیا اور پھر اس کو بندے اور اپنے درمیان کیا کر دیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس فاتحہ کی اہمیت سمجھنا ہے، کسی بھی نماز میں اس فاتحہ کو چھوڑیے نہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس سے بھی سورہ فاتحہ کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ قرآن مجید کے سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ ہے، اس سے بھی سورہ فاتحہ کی عظمت سامنے آتی ہے۔ فضیلت ہے کس کا؟ سورۃ الفاتحہ کا۔ مشہور حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت اصلی فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، میں جواب نہیں دیا، میں نہیں گیا۔ قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، بعد میں جب میں گیا تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ قال الم یقل اللہ، اے ابو سعید کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ فوراً لب کو بات مانو، دوڑ کے جاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف جب تمہیں بلائے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے مجھے ایک بات سمجھائی، پھر مجھے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، اے ابو سعید میرے مسجد سے اور تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں ایک عظیم سورت نہ بتلاؤں، ایک عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ فاخذ بیدی، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فلما اردنا ان نخرج، جب قریب تھا ہم نے ارادہ کیا کہ مسجد سے نکلے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے نبی انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن، آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ میں آپ کو سب سے عظیم سورت قرآن مجید سے سکھاؤں گا۔ قالات، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یہ پڑھا کرو الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الحمد، یہ سورۃ فاتحہ، یہ سورہ ام القرآن، یہ وہ عظیم سورت ہے، اسی کا نام سبع المثانی بھی ہے، اور یہ عظیم قرآن عظیم بھی ہے، اور یہی مجھے دی گئی ہے۔ یہ عظیم سورت کیا ہے؟ مجھے دی گئی ہے، یعنی یہ سورت اور قرآن عظیم مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں اس کا صحیح سند سے فضیلت ثابت ہے وہ کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ تحائف میں سے، تحفوں میں سے ایک بہترین تحفہ ہے، ایک بہت بڑا اعلیٰ اور عمدہ تحفہ ہے اللہ رب العالمین کے تحفوں میں سے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی ایک آواز سنی، سر اٹھا کر دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی وہ فرشتہ زمین پر نازل نہیں ہوا،
اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو۔ وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ آسمانوں سے نیچے زمین پر آیا تھا، اس نے آ کر اللہ کے نبی نے کو کیا فرمایا کہ آپ کو 2 نور مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ 2 نور، یہ 2 روشنیاں، یہ 2 تحفے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر خود فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، و خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں۔ پھر آپ نے مزید اس حدیث میں کیا فرمایا؟ جو شخص 2 آیاتیں پڑھے گا اور اس سے مانگی ہوئی چیز اللہ سے طلب کرے گا تو وہ اس کو ضرور دی جائے گی۔ یعنی وہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ہیں، جو شخص ان آیاتوں کو پڑھے گا اور ان آیاتوں میں جو بھی مانگا ہوا ہے انسان نے اللہ سے، اس میں کیا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا الى آخر الدعاء الى آخر الآیہ۔ فرمایا جو بھی شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھے گا اور اس میں جو بھی مانگی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین ضرور اس بندے کو عطا کرے گا۔ یہ اس سورت کی عظمت اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی سورہ فاتحہ کے ساتھ عظمت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان بہترین تحفوں میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے یہ بقرہ، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سورت کی مثل نہ تو تورات میں ہے اور نہ تو انجیل میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو، یعنی کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ انہوں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلها وانها 7 من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ۔ فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں اتری، نہ تو انجیل میں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن مجید میں اس جیسے اور عظیم صورت ہے۔ فرمایا یہ وہ 7 المثانی ہے، وہ 7 آیاتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید، یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی عظمت، اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث، مشہور حدیث ہے کہ یہ سورہ رقیہ بھی ہے، رقیہ بھی ہے۔ یہ سورت دم کا سورت ہے۔ کسی بیمار پر، کسی مریض پر آپ یہ سورۃ فاتحہ یقین کے ساتھ 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنا انسان کو یقین ہو اتنے مرتبہ وہ جتنا بھی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس سورت کے ذریعے سے اس انسان کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور مشہور روایت آپ کو معلوم ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ ایک قبیلے کے پاس سے وہ گزرے، اس قبیلے والوں سے انہوں نے مہمان نوازی طلب کی، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، پھر انہوں نے صحابہ نے باہر اس قبیلے سے باہر پڑاؤ ڈالا۔ اس قبیلے میں کسی سردار کو یا تو جن چمٹ گیا یا رات کو کسی عقرب نے